محمود خان اچکزئی صاحب. اسپیکر صاحب جی ڈیوٹی اسپیکر صاحب خیر اگر آپ کی اجازت ہو نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں کل پرائیویٹ ممبرز ڈے ہے، ہم صرف اس لیے کراچی سے باغ کے آئے، یہ ہاؤس ہمیں پیارا ہے، یہ ہاؤس پاکستان کی وقار اور عزت کا ہاؤس ہے. اس عزت کی خاطر، اس کو احترام کی خاطر اس ہاؤس نے فیصلہ کیا ہے. مجھے یہاں حزب اختلاف کا لیڈر چنا ہے، علامہ صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اگر آپ کی اجازت ہو ہم آئے، آپ کو احترام پیش کیا. کل پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، کچھ ساتھی نہیں آئے ہوں گے. آپ کو یہ وعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے، اگر یہ ہاؤس، اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں، جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا، ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہیں دنیا میں غلطیاں، بیٹھیں سوچیں، انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ آن اٹ. بس جو ہوا وہ ہوا. ایک دوسرے کی طرف دشمنائی کرنے سے، ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. سارا خطہ مشکل میں ہے، یہ ملک مشکل میں ہے، وہ سخت بحرانوں میں مبتلا ہے. ہم کسی صورت نہیں چاہتے پاکستان مظاہروں کا، پاکستان عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے مشتمل ہے. میں صرف آج اگر اجازت ہو میں اسی پہ بس کرتا ہوں. کل انشاءاللہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوگی، بات ہوگی. سب ہماری طرف سے قرآن کریم کا حکم ہے. قرآن کریم میں آیت مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم اپنے ماننے والے کو حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی مثبت کام ہو، جہاں بھی خیر کا کام ہو، جہاں بھی عوامی بھلا کا کام ہو، آپ نے اسے سپورٹ کرنا ہے. آپ جب بھی عوام کی فلاح کی بات کریں گے، ہمارے ووٹ اپنے آپ شمار کر دیجئے، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت. کوئی قیمت نہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ کے کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو. آپ اس لائن پہ چلیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں سائیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے، ایک نصف صدی سے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ہاؤس میں بھی، اس ہاؤس کے باہر بھی وہ بات نہ کہیں جو اپنی ماں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جو اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی، ہمارے ساتھیوں سے بھی، ہمیں اس چار دیواری کی عزت کرنی ہوگی جہاں ہمارے بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں. آئیں اس کو بنائیں. میں بعض باتیں کل کروں گا، یہ وہ ہے، بعض لوگ وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. میرے آپ سے بالکل وعدہ، آپ میرے کلیگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے میرے ساتھی رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں، میں مسلم لیگ کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں. سارے جمعیت والے بیٹھے ہیں. ہماری صوبائی اسمبلی کی جب سیٹیں ہوتی تھیں، ہماری سینٹ میں جو سیٹیں ہوتی تھیں، خدا گواہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، اللہ کے یہ نام ہے. ہم نے مختلف الیکشنوں میں یہ ووٹ کبھی آپ کو دیے، کبھی اکبر بخشی کے ساتھیوں کو دیے،
کبھی مسلم لیگ کو دیے, کبھی کسی کو دی. آج تک ہم نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا. ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں. حالانکہ ہم غریب, خدا غریب نہ کرے, لوگ اربپتی ہوتے ہیں. ہم نے میں خدا بزرگ برتر کا انتہائی مشکور ہوں. 90 میں ہم آئے تھے. میں رب العالمین کا مشکور ہوں جن الفاظ کے ساتھ میں نے حلف اٹھایا ہے, خدا گواہ ہے, میں نے آج تک اس کو نہیں توڑا ہے, اس کو نہیں توڑا ہے. ہر آدمی کو, ہر ادارے کو, ہر انسان کو وہ حلف جو اٹھاتے ہیں اس میں نے کل تقریر کی تھی. میں آپ سے, لوگ برا مانیں گے, کراچی پریس کلب میں نے کہا تھا سائیں آج تک میں نے اپنے باپ کا ہاتھ نہیں چوما, میں نے اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چوما, میں نے اپنے کسی قریبی کا ہاتھ نہیں چوما. لیکن اس حوض کی خاطر, اس حوض کی طاقت کی خاطر, عوامی حکمرانی کی خاطر, آپ کا آرمی چیف, ہمارا آرمی چیف, آج وہ اپنی حلف کی تابعداری کرے, آئین کے دائرے میں آ کے پاکستان کی فوجوں کی رہبری کرے, میں اس کا ہاتھ چوموں گا. اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک, 25 کروڑ ایٹمی ملک, اور ہم فقیر. یہ کہیں ہوا ہے کبھی؟ محنتی لوگ. نہیں ہے مشکل, بسم اللہ کریں, نہیں ہے مشکل. جناب بات یہ ہے, یعنی کہاں سے شروع کروں میں؟ یہ آپ سے وعدہ, میں محمود تھا, اب میں اپوزیشن. ہم تنخواہیں لیتے ہیں, ہم بہت وہ کرتے ہیں, بولنے دیں لوگوں کو. ہم کسی کی تنخواہیں لیتے ہیں؟ سیکھیں گے لوگ یہاں, بولیں, بچیاں بولیں گی, ہماری بہنیں بولیں گے, ہمارے بھائی بولیں گے, کچھ سیکھ جائیں گے. یہ ہیڈ ماسٹری کا طریقہ چپ, یہ نہیں چلتا. لوگوں کو بولنے دیں. ہم نے یہ غلطیاں کی, ڈپٹی اسپیکر صاحب, سب کانٹیننٹ تقسیم ہوا, 2 حصے فوج ان کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ غربت ان کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ فرقے ان کے حصے میں آئے, ہم سے زیادہ زبانیں ان کے حصے میں آئی. لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط رکھا, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, ہم کہاں ہیں. اگر ہم نے یہاں جمہوریت کو جھلنے دیا ہوتا, بہت سارے لوگ جمہوری انداز میں پیدا ہوتے. آج پاکستان مشکل میں ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, میں آپ سے چیلنج نہیں کرتا, آپ رات کو اس پہ بیٹھ جائیں. یہ سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, آپ سنیں, آرام سے بیٹھیں, گنیں. آپ پاکستان میں 15 ایسے آدمی نہیں گن سکتے جن پہ ہم یہ بھروسہ کریں کہ ہم کرائسس میں ہماری رہنمائی کر سکیں گے. کیوں اپنے لوگوں کے اس کو بگاڑتے ہو؟ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے. ہماری شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں, ہماری دریا محفوظ نہیں ہیں, ہماری راستے محفوظ نہیں ہیں. سندھ رو رہا ہے, بلوچ رو رہا ہے. میں تمام اختلافات کے باوجود, یہ میرا ایمان ہے, پاکستان کی فوج, پاکستان کا پولیس سسٹم, پاکستان کا ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کمزور ہو رہا ہے. جنگ عظیم کے بعد جو دنیا نے قوانین بنائے تھے وہ بگڑ رہے ہیں. طاقت جس کے پاس ہے, ہمارے لوگ وینزویلا پہ پریشان ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. ہم کہتے کچھ تھے, کرتے کچھ تھے. ہمارے ملک کے ساتھ یہ وینزویلا سے پہلے ہوا. 2 ہیلی کاپٹر آئے, انہوں نے ہماری ساورنٹی کے پرخچے اڑا دیے. صرف 2 ہیلی کاپٹر. ایٹمی ملک, بہترین فوج,
25 करोड़ इंसान, हम सब घरों में बैठे हुए थे, 2 हेलीकॉप्टर आए। चूंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो मानते नहीं, नतीजा क्या हुआ? वेनेजुएला में तो फिर भी बड़ी फौज गई, फलाना गई, हमारी सॉवरेनिटी 2 हेलीकॉप्टरों ने बर्बाद की। आए यहाँ टकराए, एक हेलीकॉप्टर को आग लगी, हम घर में दबके पीछे रहे। इस तरह नहीं होगा। लेट अस ट्रस्ट आवर पीपल। आए हम अपने उस पे, अफगानिस्तान, ईरान, हमारा खित्ता जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारा खित्ता मुश्किल में है, सख्त मुश्किल में। बास ताकतें चाहती हैं कि बास ताकतों के साथ पंजा आजमाई करें। उनको मैदान जंग नहीं मिल रहा। वो यूरोप को ख़राब नहीं करना चाहते, वो अपने मुल्कों को ख़राब नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मैदान जंग ये इलाका हो, और फिर यहाँ हम जंग शुरू कर देंगे खुदा न खास्ता। फिर हमें उस जंग को बंद करने का इख्तियार नहीं होगा। फिर दुनिया के मस्त सांड हमारे इस खित्ते को इसलिए वो करेंगे कि यहाँ दुनिया जहाँ की तमाम नियामतें पड़ी हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जो नियामतें बयान की हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान इससे पुर हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ ना हो। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? दहशतगर्दी की बात हो रही है। दहशतगर्दी क्या होती है? जब आप लोगों को दहशत ज़दा करते हैं, वो इकबाल गरीब उठ के खड़ा होता है, जी मैंने उस पर बोलना है, तिरा पे बोलने उसको कोई नहीं दिया जाता। यानी आप कहते हैं आपने स्वात में, वज़ीरिस्तान में, पता नहीं कहाँ पिछले 20 साल से हमने हज़ारों साल की आबादियों को घरों से निकाला। निकलो लड़खाना खाली करो, निकलो दादू खाली करो, निकलो शक्कर खाली करो। किस लिए? हमने दहशतगर्द ढूंढने हैं। बाबा दहशतगर्द तो आपको दादू का आदमी बताएगा, दहशतगर्द तो लड़खाना का आदमी बताएगा, दहशतगर्द तो नहीं। इस खामोशी को उनकी बेगैरती न समझे खुदा के लिए। ये बंदूक के धनी लोग हैं। खुदा के लिए आज भी एक्स फाटा पाकिस्तान को 1 लाख सिपाही देता है। 1 लाख सिपाही पैरामिलिट्री ट्रूप्स में, फौजों के अलावा। क्यों उनको इस तक पहुंचा रहे हो? सारे पश्तूनख्वा वतन में, इंडस के उस पार, सारे बाजवड़ से लेकर खैबर तक कत्ल किताल जारी है। रोजाना जिस मुल्क में 100 आदमी एक दूसरे को मारते हो, 80 आदमी एक दूसरे को मारते हो, कैसे चलेगा यह मुल्क? 100 आदमी दिन का, 3000 आदमी महीने का, 36,000 साल का, 36,000 आदमी हम एक दूसरे को मारते हैं। इसका आसान इलाज है, आसान इलाज है। साईं आप सिंध के रहने वाले, आप आज यहाँ इस हाउस में खड़े होके सिंधी भाई से कहे, सिंधी मानू आपके साहिल व वसाइल पे पहला इख्तियार आपके बच्चे का है। आप पश्तून वतन के लोगों से कहें कि आपके पहाड़ों पे, आपके मैदानों पे जो अल्लाह ने नेमतें पैदा की हैं, उस पे पहला आपके बच्चे का है। यही इस बात बलोच भाई से कहते हैं, यही बात पंजाबी से कहें, यही बात सराइकी से कहें। जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा। क्या चाहता है आपसे? कोई कुछ नहीं चाहता। सिंधी मानू को ये खतरा है कि मेरी जुबान खतरे में है, मेरी सूबे को तोड़ा जाएगा। पश्तून को वो खतरा है। यहाँ बैठ के हमने एक मिनट की उससे एजेंडे भी नहीं था, हमने फाटा को शामिल कर दिया। पाकिस्तान के आइन के 200 कितने आर्टिकल्स में से सिर्फ 3 आर्टिकल एप्लीकेबल थे, आपने शामिल कर दिया। वहाँ मोदी सियासी कारकुन है, वहाँ मोदी सियासी कारकुन है, उसने कश्मीर के जो रात थी वो आपसे छीन ली। कश्मीर आपके फाटा की गलत पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान का मसला बन गया, उसका हिस्सा बन गया। अभी वो वक्त है, अभी वक्त है आए हम एक दूसरे से बात करें अफगानिस्तान के बारे में। कंदहार से लेकर चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक अफगानिस्तान, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। हमारे तकरीबन आने जाने के 8 रास्ते हैं।
میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یعنی آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، آپ سے میرے مراد افراد، اگر یہ پالیسیاں یہاں بنتی نقصان نہیں ہونا تھا، ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج آپ کا پنجاب کا کسان آلو پھینک رہا ہے، آج کھڑے فصلوں پہ وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے۔ افغانستان آپ کی منڈی تھی، افغانستان میں چپلی سے لے کر چپلی بوٹ میں جو پہنتی، اس سے لے کر واحد ملک تھا جہاں کروڑوں کی آپ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، آپ کی منڈی تھی، اس کو آپ نے بگاڑ دیا۔ سارے پشتون بلوچ وطن کو آپ نے روزگار کیے، اس سے یہ آدمی نوشکی کا اس سے پوچھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی پشتون، یہ میں ذمہ واری پہ سے آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی پشتون، کوئی سندھی، کوئی بلوچ، کوئی وہ ڈرگ ٹریفکنگ کرتا ہے، اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مارو اس کو۔ اور اگر غریب جاتے ہیں یہاں سے، یعنی یہ افریدی بھائی بیٹھا ہوا ہے، 1 لاکھ آدمی خیبر سے جلال آباد تک جاتے تھے، روزانہ آتے تھے، سارے خاندانوں کو خود پالتے تھے۔ کندھار کے شوق پہ منڈی افغانستان پہ چمن میں 10,000 آدمی جاتے تھے، آتے تھے، یہاں سے ایک چن ڈالڈا لے جاتے تھے، وہاں سے ایک ٹائر لے آتے تھے، اپنے گھر کے لیے 3,000 روپے کماتے تھے۔ یہی حال نوشکی کا تھا، یہ افریدی کا تھا، شمواری کا تھا، فلانا کا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیوں دھکیل رہے اس بات کو، اپنی کسانوں کو۔ میں خدا بخش ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے چمچہ اٹھایا، اس کو دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان۔ آپ کے چمچے وہاں بکتے ہیں، کیوں وہ کر رہے ہو؟ یہ خطہ میں تجویز کرتا ہوں، آپ کے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ وار آدمی ہے، شہباز بھائی نہیں ہے، میں اس سے کہتا آپ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے خدشات ہیں ہمسایوں سے، بالخصوص افغانستان سے، افغانستان کے ہمارے ارد گرد کے ہمسایوں کی گولمیز کانفرنس بلائیں، اس میں ذمہ واری یا ذمہ دار یا ضمانت سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو دے دیں۔ امریکہ، چین، جاپان، فرانس، انگریز اور چین، ان سب کے بچے افغانستان میں مرے ہیں، وہ درمیان میں بیٹھے، ہم ایک دوسرے، افغانستان سے میری یہ شکایت ہے، آپ ثبوت دیں گے؟ اس کے لیے ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مشرق وسطیٰ میں بیلنس آف پاور الٹ چکی ہے، بیلنس آف پاور امریکہ اور اسرائیل کے حق میں چلی آئی ہے۔ اب رہی صحیح ایک طاقت وہاں ایران رہا ہے، جو پلیز ایران واحد ملک ہے، جب یہ پابندیاں نہیں لگی تھی، 12 یا 13 ان کی کرنسی $1 کے برابر تھی۔ پابندیوں سے اب $1 پتہ نہیں کتنے ہزار ریال ہو گیا۔ پابندیاں صرف اس لیے کہ میرے راستے پر چلو، میرے اس پہ چلو۔ ان حالات میں خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے بھی ہماری ضرورت ہے، پاکستان انیشیٹ کرے۔ ہم وہاں لگے ہوئے ہیں فلسطین میں، آج پھر اخباروں میں آیا ہے کہ ہماری افواج جائیں گی وہاں آپ حماس سے لڑیں گے، وہاں حماس کو ماریں گے، وہاں آپ کو غیر مسلح کریں گے۔ میں تجویز کرتا ہوں ہماری وزیروں کو کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے، اس مسئلے کو یہاں لے آئیں، یہ پارلیمنٹ آپ کو طاقت دے دے گی کہ اپنے افواج وہاں مت بھیجو، آپ کی گلو خلاصی ہو جائے گی۔ یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ہم ہر جگہ دوسروں کے کہنے پہ لوگوں کو مروائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان، میں مشکور ہوں، میں کل بولنے والا تھا لیکن آج شروع ہو گیا۔ میں مشکور ہوں جناب محترم عمران خان کا، میں مشکور ہوں تحریک انصاف کے ان اکابرین کا جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنانے کا ووٹ دیا۔ میں جناب اسپیکر کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 5 ماہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، شاید ان پہ بھی کوئی بوجھ تھا، میں ان کے لیے بھی
وہ کرتا ہوں کہ اچھا ہوا دیر آیت درست آیت، اس نے یہ مہربانی کی. اور جس طرح میرے دوست نے کہا 5 ماہ اپوزیشن لیڈر، یہ نہیں محمود، اپوزیشن لیڈر کے بغیر یہ ہاؤس چلا، جو بہت بری بات تھی، جو بہت بری بات تھی. میں اسپیکر صاحب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاؤس کس طرح آیا ہے. اس ہاؤس کو صحیح ریپرزینٹیٹو ہاؤس یہ لوگ بنا رہے ہیں، یہ دے آر دا ٹرو ریپرزینٹیٹو جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. باقی میں تفصیل نہیں جانتا. ان کے ووٹ سے اس ہاؤس کی تھوڑی بہت عزت باقی ہے. باقی جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، شہباز بھائی بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. آئیں خدا کے لیے اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو نہ کوٹیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا تھی وہ بگڑ رہی ہے. طاقت کا قانون ہو رہا ہے، جس کی طاقت جس کی لاٹھی اس کے بینس کے قوانین ہو رہے ہیں. نئے حالات کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے. ہم نے ایک ایسے جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے. ہم جس آئین کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں اس آئین پہ ہمارے اعتراضات تھے. وہ آئین پشتون وطن کو متحد نہیں رکھ رہا تھا. پشتون وطن 3 ٹکڑوں میں منقسم تھا. اس آئین میں ہمارے سینیٹ میں کوئی خیرات نہیں تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ووٹ سے، شہباز کے ووٹ سے، میاں نواز شریف کے ووٹ سے، خورشید شاہ کے ووٹ سے ہم سینیٹ کو طاقتور کرتے. ہم سینیٹ کو وہ اختیارات دیتے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں، تاکہ ہم اس ہاؤس کو ہم طاقت کا سرچشمہ بنانا چاہتے. بھلے ہم اب بادشاہی آپ کریں، بھلے آپ کریں، آئیں بسم اللہ کریں. کب کس وقت کس اس کے تحت ان کا ذمہ وار خدا ہے، میں ہوں. ہم اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. دکھ ہوتا ہے یہ جو امینڈمنٹس ہوئی، میں تلخ زبان نہیں استعمال کروں گا، جو امینڈمنٹس ہوئی 26 کی، کاش یہ امینڈمنٹ اس ہاؤس کی طاقت کے لیے استعمال ہوتی، اس ہاؤس کو مضبوطی کے لیے استعمال ہوتی. یہ طاقت کا چشمہ بنتا. پاکستان اب بھی بہت بڑا بہترین ملک ہے. اب بھی دیر نہیں ہوئی. آئیں اس ہاؤس کو طاقت کا. کیا آسمان گرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرے؟ کہ یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرتا ہے کہ جن بچوں کے خلاف کیسز ہیں ہم نے سارے وڈرا کر دیے. کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس آپ کی طرف سے، میرے ان دوستوں کی طرف سے، سائیں جکرانی کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کرے کہ جو بڑی عمر کی عورتیں جیلوں میں بند ہیں، we withdraw their cases, we release them. آج اگر آپ یہ کہہ دیں، آج اگر آپ کہہ دیں، کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس یہ کہہ دے کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، غلطی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہے، یہ ہاؤس یونانیمسلی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو نکال دو، جیل سے نکال دو. یہ سارا ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا، یہ ساری باکسنگ ختم ہو جائے گی. اگر وہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم عمران خان کی ملاقات پہ پابندی فوری ختم ہونی چاہیے، تاکہ اس کی بہنیں اس سے ملیں، آپ اس سے ملیں، سرکاری لوگ اس سے ملیں، ان کے یہ یار اس سے ملیں. ہم کسی بھی مثبت کام کے لیے آپ کے ساتھ، محمود بحیثیت ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریشن کرے گا. یہ آپ میرے دوست ہیں، یہ مجھے ووٹ دیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا، بار بار کہنا بری بات ہے، اس ہاؤس کو لیجیٹیمیسی تھوڑی بہت جو دے رہے ہیں وہ یہ لوگ دے رہے ہیں، یہ نکلا. باقی تو ماشاءاللہ میرے دوست ہیں، نہ لڑیں، آئے بسم اللہ کریں. جاکرانی صاحب، مجھے آج بھی پیپلز پارٹی اپنی پرانی اس پہ پیاری ہے. بی بی کی پارٹی ہے، جمہوریت کی پارٹی ہے. اس کا سلوگن تھا جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت، روٹی کپڑا اور مکان ہمارا
بسم اللہ اس ایجنڈے کے ساتھ آئیں, ہم آپ کو 100% ووٹ سپورٹ دیں گے. میاں صاحب یہاں کہتے تھے, حکمران ان کو صحت نصیب کرے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. جب بھی وہ سلوگن آئے گا, جو بھی کرے گا, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ایک جناب اسپیکر, ایک بات میں کروں, مجھے اپنے والوں نے بڑا تنگ کیا, پریس والوں نے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, اخبار میں آئے تھے, بعض باتیں آئی تھیں کہ محمود نے رابطہ کیا ہے نواز شریف سے اور اس کی بنیاد پہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا. قرآن کریم, میں صورت بول رہا ہوں, شاید صورت معاہدہ ہو. قرآن کریم, ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے, قرآن کریم واضح وہ بڑے سخت الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق, یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی, چونکہ یہ کام غلط ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق کوئی اطلاع لے آتا ہے, اس کی تحقیقات کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ بے گناہ لوگوں کے سر پہ وہ دوڑیں. پتہ نہیں میرے یار کو کس بزرگ نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے نواز شریف سے بات کی ہے. سائیں آپ مجھے جانتے ہیں, جاکرانی مجھے جانتا ہے, یہ ہمارے دوست طارق فضل سارے مجھے جانتے ہیں. جناب میں اس مچھی کا نہیں بنا ہوں کہ اپنے عہدوں کے لیے کسی سے ریکویسٹ کروں گا. خدا کی قسم اگر پاکستان کی آپ مجھے پریمیئر شپ دیں, میں مانگ کے نہیں لوں گا. میرا دوست ہے نواز شریف, میرا دوست ہے, بی بی نظیر میری دوستی, بلاول میرے بیٹوں کی طرح ہے. میں ایسا نہیں کرتا. میں میاں صاحب سے کہوں بسم اللہ, آپ اسپیکر صاحب سے کہہ دیں مجھے اپوزیشن لیڈر بنائے. میں نے مانگنا ہوتا, پتہ نہیں میں کب کا. اب اس دفعہ, پچھلی دفعہ جب میاں شریف یہاں سے ہم اکٹھے چلے تھے, اس دروازے میں مجھے کہا کہ محمود بھائی میں نے نہ نہیں سننی. میں نے کہا کیسے نہیں سننی, تم نے مجھے میری کیبنٹ میں آنا ہے. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں بنا نہیں وزارت کے لیے, میں اس باتوں کے لیے بنا ہوں. یہ میں وہ نہیں ہوں جس کو سقراط کہتا تھا, سوکریٹیز یا افلاطون کہتا تھا کہ وہ گیٹ فلائی. میں گیٹ فلائی نہیں ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی کو غلطی سے روکنے کے لیے پیچھے سے ایک آواز ضروری ہے, بچ. میں بچ والا ہوں. ملا لوگ مجھ سے نہ لڑیں, عالماً ہر بات سے پھر فتویٰ نکل آتا ہے. میرا ایمان ہے اگر آدم علیہ السلام کو جو غلطی اس نے کی کسی نے پیچھے سے کہہ دیا ہوتا کہ بچ, اللہ پاک نے اس سے منع کیا, یہ کچھ نہیں ہوتا. میں وہ آدمی ہوں جو پیچھے سے بچ کی آواز نکالتا ہے. آپ کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی. یہ ہمارا ہاؤس ہے, یہ ہمارا ہاؤس ہے, یہ ہے تو ہم ہیں. آئیں اس ہاؤس کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. آئیں ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دے کے, جو غلطیاں ہوئی, ضروری نہیں کہ ہم ناک رگڑیں ایک دوسرے کے خلاف, نہیں. ایک دوسرے کو انگوش نمائی کرنے سے کام نہیں بنے گا. آئیں خطے کو بچائیں, آئیں افغانستان کے ساتھ وہ کریں, پشتون و بلوچ وطن کے جو راستے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں آہستہ آہستہ. آج بھی میں ان کے سامنے, میرے ووٹر ہیں, ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. میں آپ کو اخلاق سے گری ہوئی بات کبھی نہیں کروں گا. البتہ آپ کے دفتروں میں آپ سے لڑوں گا. بے نظیر کو خدا بخشے میری بہن تھی, میں بھائیوں کی طرح اس سے لڑتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو بی بی, یہ کیا ہو رہا ہے. نواز شریف سے میں لڑتا تھا, لیکن ہوتے ہیں, ہر ایک دوست ہوتے ہیں, فلانا ہوتا ہے. بہرحال میں مشکور ہوں آپ کا بھی, اسپیکر صاحب کا بھی, پاکستان کے دوستوں کا بھی, ان سب کا بھی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا, ان کا بھی. میں خدا بزرگ برتر کا شکر گزار ہوں کہ آج تک میں نے اپنے حلف کی نہیں کی. میں ان سے وعدہ, عمران خان مشکل میں ہے, جب تک وہ مشکل میں ہے, جب تک وہ جیل سے نہیں نکلتا, جب تک وہ یہاں اپنی خاص سیل سے اندر داخل نہیں ہوتا, میں آپ کے مغز خوری کرتے رہوں گا, میں آپ کے کان وہ کھجلاتا رہوں گا. سونر دا بیٹا, بسم اللہ کرے, کچھ کریں. شہباز یہ کر سکتا ہے, میرے جو بیٹے یہ کر سکتے ہیں, کچھ تو کریں. مذاکرات کس بات پہ؟ مذاکرات اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے. ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن یہی ہے 8 اکتوبر فروری کو جو کچھ ہوا بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں.
اس نے پاکستان کا ٹمپریچر آسمانوں تک پہنچا دیا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے بٹن آپ کے پاس ہے. اگر آپ تھوڑا سا پریشر کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے. علامہ صاحب سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو جائیں گے. میں یہاں ہوں. جب بھی اس ملک میں عوام کی حکمرانی کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ممبران کی طاقت ضروری ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, علامہ صاحب بھی وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مثبت کاموں میں مکمل تعاون کریں گے. منفی کاموں میں ہمیں معاف رکھیے گا. خدا آپ کو عزت سائیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. یہ طلال صاحب, چودھری طلال صاحب.